سیریز کی ابتدا سال 626 کا اختتام ہوتا ہے۔ مدینے کے قریب ایک گھڑ سوار صحرا میں گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ اس شخص نے سفید لباس پہنا ہوتا ہے اور اس کے گھوڑے کی رفتار بھی وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ کھدائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہر شخص بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہوتا ہے، جبکہ نہایت خوبصورت انداز میں گھڑ سوار کا گھوڑا اپنی منزل کی جانب رواں ہوتا ہے، اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد وہ کام کرنے والوں تک جا پہنچتا ہے۔ پھر گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنا چہرہ عیاں کر دیتا ہے۔ کام کرتے ہوئے ایک شخص مسلسل چٹان توڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہی شخص یعنی کہ ایوب انصاری آگے بڑھتے ہیں اور سلام کے بعد اس شخص سے پوچھتے ہیں، ابھی تیار نہیں ہوئے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، ہم اس چٹان میں پھنس گئے ہیں، مشرکوں کی کوئی خبر ہے؟ تو ایوب انصاری کہتے ہیں، وہ کچھ دنوں کی دوری پر ہیں مگر جلدی پہنچ جائیں گے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے، اے ایوب، پھر ہمیں جلدی کرنی ہوگی، گاؤں میں موجود ہر شخص پریشان ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایوب انصاری اسے ہتھوڑا لے کر چٹان توڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایک آواز گونجتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب کی نظریں ایک جانب ٹھہر جاتی ہیں اور ان کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ ایوب انصاری مسکراتے ہوئے ہتھوڑا آگے کر دیتے ہیں اور ہتھوڑے کے چٹان پر لگتے ساتھ ہی چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اگلے منظر میں ایوب انصاری پھر سے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد ہمیں ایک گاؤں دکھایا جاتا ہے جس میں بسنے والے مسلمان کافی زیادہ پریشان اور نا امید دکھائی دیتے ہیں۔ گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے ایوب انصاری اس گاؤں میں داخل ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، اے مسلمانو، اے مسلمانو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب لوگ ان کے پاس جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایوب انصاری مزید کہتے ہیں، نا امید مت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں کچھ دیر قبل بشارت دی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین کتاب اور دین حق سے نوازا ہے، مجھے دل سے ان کی باتوں پر یقین ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کسرا کے مقام سے لے کر یمن، دمشق اور شام تک تمام علاقے مومنین کے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بشارت دی، شاید آج کے دن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ قسطنطنیہ ایک دن فتح ہوگا۔ اسے فتح کرنے والا امیر کس قدر شاندار امیر ہوگا، اور اسے فتح کرنے والا لشکر کس قدر شاندار لشکر ہوگا۔ یہ سنتے ہی ایک بچی آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے، اے ابو ایوب، کون ہے وہ امیر جو اسے فتح کرے گا؟ جواباً ایوب انصاری کہتے ہیں، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور اب باقاعدہ سے آغاز ہوتا ہے اس سیریز کا۔ ایک میدان میں خونی جنگ ہو رہی ہے۔ محمد فاتح اپنی تلوار کے ساتھ دشمنوں پر قیامت برپا کیے ہوتے ہیں۔ وہ کئی دشمنوں کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ایک گھڑ سوار کے حملے سے وہ زمین پر جا گرتے ہیں، مگر پھر سے سنبھلتے ہیں، اٹھتے ہیں اور ایک اور دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ان کی پھرتی، مہارت اور جلال ایک ہی منظر میں دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی منظر نامہ پلٹتا ہے اور ہم محمد فاتح کو ایک جنگجو کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ سپاہی ان سے کہتا ہے، میرے سلطان، ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان محمد فاتح خیمے سے باہر آتے ہیں تو میدان جنگ میں دو فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف بصف کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک فوج ہے سلطان محمد فاتح کی اور دوسری شہزادے اورحان کی، جو بازنطینیوں کے ساتھ مل کر ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ سلطان آگے بڑھ کر فوجوں کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شہاب الدین پوچھتا ہے، میرے سلطان، کیا ہم حملہ شروع کریں؟ جواباً سلطان کہتے ہیں، صبر کرو۔ اس کے ساتھ ہی سروجہ سلطان کو دوربین نامہ ایک آلہ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اسحاق پاشا جاندارلی سے پوچھتا ہے، اب یہ کیا ہے؟ تو جاندارلی کہتا ہے، ہمارے نوجوان سلطان کا نیا جادو۔ سلطان دوربین سے شہزادے اورحان اور اس کی فوج کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، ہمارے پاس اور مہمان بھی ہیں، اورحان اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ بازنطینی جنگجو بھی ہیں۔ یہ سننے کے بعد جاندارلی کہتا ہے، ہمارے جاسوسوں نے تو ایسی کوئی معلومات نہیں دی میرے سلطان۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، سائنس ناقابل یقین ہے جاندارلی، ان کے ہتھیاروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ شہنشاہ کے محافظ ہیں۔ شہاب الدین، اکنجی لشکر کو پیچھے ہٹاؤ، جانے سری آگے ہوں گے۔ تو جاندارلی کہتا ہے، میرے سلطان، ہم نے باغیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اکنجی لشکر کو سامنے کھڑا کیا ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، اگر ہمارے سامنے صرف باغی ہوتے تو ایسا ہی کرتے، وہ ایک بہترین دستہ ہے، لیکن جانے سے بھی بہتر لڑ سکتے ہیں۔ شہاب الدین پوچھتا ہے، میرے سلطان، زاگنوس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں، ہم جب اشارہ کریں گے تو وہ حملہ کریں گے، جاندارلی تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان گھوڑے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں زاگنوس سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ایک سپاہی کی ڈھال پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، مضبوطی سے پکڑو تاکہ یہ تمہیں زندہ رکھ سکے۔ پھر پوچھتا ہے، وہ سب کدھر رہ گئے ہیں؟ تو ایک سپاہی کہتا ہے، وہ ان کا نام سننے سے پہلے نہیں آئیں گے پاشا۔ جبکہ جنگل میں گھڑسوار دستہ بہت رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر زاگنوس کہتا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھڑسوار دستہ ہتھیار لہراتا ہوا ان کے پاس پہنچتا ہے۔ دوسری طرف سلطان میدان جنگ میں جا پہنچتے ہیں اور سپاہیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے بالکل قافلے کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ شہزادہ اورحان بھی اپنی فوج کی کمان سنبھالے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہاب الدین کے اشارے پر دستے اپنی جگہ بدل لیتے ہیں اور جانشری دستہ آگے ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس دستے کی کمان کرنے والا افغان آغا بہت غصے سے
शहाबुद्दीन को देखता है, जबकि शहजादा ओरहान कहता है ये क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही सुल्तान के इशारे पर जानदार ली आगे बढ़ जाता है और मैदान जंग के इन दरमियान वो शहजादे ओरहान से जा मिलता है। जानदार ली को देखकर शहजादा ओरहान कहता है तुम्हें देखकर अफसोस होता है जानदार ली, तुम इस छोटे बच्चे की कठपुतली बन गए हो जिसे तुम सुल्तान कहते हो। जवाबन जानदार ली कहता है सल्तनत उस्मानिया का वजीर होना बाज़ंतीनियों के इशारों पर नाचने से बेहतर है। ओरहान कहता है ये बच्चा सुल्तान नहीं बन सकता, ताकत और वजीर ये बात जान लो। मैं वो लेने आया हूँ जो मेरा हक है और ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन चलो उसूलों के मुताबिक बात करते हैं। मुझे अपनी शराइत बताओ। तो जानदार ली कहता है शराइत नहीं है, तुम सुल्तान महमद के इंसाफ तले पनाह लोगे, तुम उनकी बैत करोगे और जो फैसला वो तुम्हारे बारे में करेंगे उससे इत्तफाक करोगे। इस पर ओरहान कहता है मैं जब हथियार छोड़ूंगा तो किस तरह कमान की तार से मेरी जान ले ली जाएगी तुम अच्छी तरह जानते हो। जवाबन जानदार ली कहता है सल्तनत उस्मानिया में कोई भी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि मैं ना चाहूँ ओरहान। तो ओरहान कहता है तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को भी ऐसा ही कहा था। यह सुनकर जानदार ली कहता है कासिम चलेबी मेरे बाबा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिश के आगे हार मान ली। ओरहान कहता है हम दोनों अपना अंजाम जानते हैं, इस तरह महमद की सफ में खड़े होकर लड़ना तुम्हारा अंजाम साबित होगा। मुज़ाकरात नाकाम होने पर वो दोनों पलट जाते हैं। जानदार ली के पहुंचने के बाद सुल्तान आगे बढ़ते हैं और फौज से मुखातिब होकर कहते हैं ऐ मेरी बहादुर फौज, जो सलेबी मैदान जंग में हमें हरा ना सके वो हमारे अपनों को अपने साथ शामिल करके जानी दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफरों की गोद में बैठे हुए ओरहान के जरिए हमें रोकना चाहते हैं, जबकि हम इलाही कलिमतुल्लाह की सरबलंदी के लिए और निज़ाम आलम के दावा के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वो हमें अपने ही खून से लड़वाना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों ये मत सोचो कि हमारा दुश्मन हम में से एक है। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। हमारे बीच गद्दारों के मुकाबले में दुश्मन बहुत पीछे हैं। अब हमारे अल्फाज खत्म हुए। आज का दिन जिद्दोजहद का दिन है, आज का दिन आज़ादी का दिन है, आज का दिन शहादत का दिन है। गजा मुबारक हो। इसके साथ ही पूरा मैदान जंग अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है और सुल्तान के हुक्म पर तीरंदाज तीर सीधे कर लेते हैं। और जैसे ही सुल्तान हाथ नीचे करते हैं तो बारिश के मानिंद तीर शहजादे ओरहान की फौज पर छोड़ दिए जाते हैं। तीर लगने की वजह से शहजादे ओरहान के बहुत से लोग हलाक हो जाते हैं। तीर मुसलसल उन पर बरसते ही चले जाते हैं, जिससे शहजादे ओरहान की फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ये देखकर शहजादे ओरहान का सबर जवाब दे जाता है और उसके हुक्म पर उसकी फौज सुल्तान महमद फातेह की फौज की जानिब बढ़ना शुरू हो जाती है। ये देखकर सुल्तान के इशारे पर दोगान आगा का दस्ता तेजी के साथ आगे बढ़ता है और मैदान जंग के इन दरमियान दोनों अतराफ की फौजें टकरा जाती हैं। सुल्तान अपने आधे लश्कर के साथ वहीं खड़े होकर सारा मंजर देख रहे होते हैं।